بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہماری سیاست جو ہے وہ نئے اس کے سرپرائز سامنے آ رہے ہیں. پہلے میاں نواز شریف بنسہرہ سے ہار جاتے ہیں اور لاہور سے بھی جو ان کی جیت ہے وہ مشکوک ہے اور زیر بحث ہے، اور جو واقفان حال ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ وہاں سے انہیں شکست ہوئی ہے اور نتائج تبدیل کیے گئے ہیں. اور جو فارم 47 منظر عام پر آیا ہے وہ خود شور مچا رہا ہے کہ یہاں پہ خاصی گڑبڑ ہوئی ہے. اس بات کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پر نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے علاوہ باقی جتنے بھی امیدوار تھے ان کو کسی کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا. باقاعدہ یہ آنے والے دنوں میں جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو یقیناً اس الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور ساری جو وجوہات ہیں، اسباب ہیں، محرکات ہیں دھونس دھاندلی کے اوپر ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے، کیونکہ حقائق کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اور اخلاقیات کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو ابھی ہم سن رہے ہیں کہ فلاں فارمولے کے تحت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک اتحاد دوبارہ سے قائم ہو چکا ہے، گو کہ یہ اس سے پہلے کئی بار یہ اتحادی رہے ہیں اور یہ انہیں کی اسی اتحادی حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے، یعنی پی ڈی ایم کا یہ پارٹ 2 اس کو کہہ سکتے ہیں. اور جس طرح 16 ماہ میں جو کچھ ہوا، وزراء کی فوج تھی اور شاہ خرچیاں جس طرح کی گئیں قومی وسائل سے، اشتہارات کی ایک بھرمار ہوئی اور قومی وسائل لوٹے گئے. اب جو اصل بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف بڑے پرجوش تھے اور لندن پلان جس کا بڑا شور ہے ہماری سیاست میں، اس کے تحت یہ گمان کر لیا گیا تھا کہ نواز شریف جب پاکستان آئیں گے تو ان کے استقبال کے لیے پورا پاکستان امڑ آئے گا اور ان کی جو مقبولیت کا جو گراف ہے، جو سورج ہے، وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا اور اس روشنی میں عمران خان کی مقبولیت کا جو چاند ہے وہ ماند پڑ جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. عمران خان کی مقبولیت کا گراف نیچے آنے کی بجائے بتدریج بلند ہوتا چلا گیا اور نواز شریف کے استقبال کے لیے جو انہوں نے گمان کیا ہوا تھا، جو اندازے لگائے تھے، وہ ایسا ہوا نہیں. بعد وجود اس کے کہ بہت زیادہ تیاری کی گئی، پورے پاکستان سے لوگوں کو مدعو کیا گیا. بہرحال ایک اچھا جلسہ تھا، لیکن جو توقع تھی اس حساب سے وہ جلسہ اس طرح نہیں ہو سکا. بہرحال اس کے بعد انتخابی سرگرمیوں کی بات کر لیں تو نواز شریف نے پاکستان کے کئی شہروں میں عوامی اجتماعات سے خطاب کیا اور پی ایم ایل این کا مسلسل یہ بیانیہ تھا، یہ ان کا یہ تاثر تھا، ان کا اعلان تھا کہ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے. پھر آپ نے دیکھا ان کی تاحیات نااہلی کا جو کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر، کتنی اجرت کے ساتھ، کتنی جلد بازی میں اس کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا. تاحیات نااہلی ختم ہو گئی. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عدالت کسی بھی شخص کی جو اس قسم کی نااہلی ہے وہ ختم کر سکتی ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت کسی شخص کے اندر اہلیت پیدا نہیں کر سکتی، قابلیت پیدا نہیں کر سکتی، صلاحیت پیدا نہیں کر سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. برکیف نواز شریف تمام تر اپنے معاملات، انضامات کے باوجود اچانک سے بظاہر آپ کو لگے گا کہ وہ اچانک سے وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو گئے اور شہباز شریف نہ صرف اس دوڑ میں شامل ہوئے بلکہ انہیں کامیابی ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی انہیں نامزد کر دیا گیا وزارت عظمیٰ کے لیے. یہ سب اچانک نہیں ہوا.
یہ طے شدہ تھا جب نواز شریف نے ٹیک آف کیا لندن سے اور لینڈ کیا پاکستان کے اندر، تب بھی یہ طے شدہ تھا کہ مسلم لیگ نون، یہ طے شدہ سے مراد جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں وہ یہ باور کرا چکے تھے مسلم لیگ نون کی اور شریف خاندان کی جو لیڈرشپ ہے کہ آپ نواز شریف کے علاوہ کوئی دوسرا نام دیں اپنی جماعت سے اور ہمارے لیے وہ قابل قبول ہوگا۔ بہرکیف نواز شریف بضد رہے کہ اگر پی ایم ایل این کا کوئی وزیر اعظم ہوگا تو وہ میری ذات ہوگی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بیل مینڈے نہیں چاڑی تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا نام پرپوز کیا، مریم نواز کا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی قریب میں ایک ڈان لیکس اسکیم سامنے آیا تھا، بہت سارے ہمارے ہم وطنوں کو یاد ہے، اس ڈان لیکس کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے مریم نواز کا۔ اس وقت تو معاملہ یہ بظاہر دبا دیا گیا تھا، معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مداخلت سے یا ان کی نرمی سے، وہ اپنے مزاج کے آدمی ہیں، وہ معاملات کو مفاہمت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ان کرائسس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرکیف موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے نزدیک دونوں باپ بیٹی اس منصب کے لیے موزوں نہیں ہیں، سو جو کرا ہے وہ شہباز شریف کا نکلا، اور وہ خود بھی یہ اپنے مخصوص انداز میں چند ماہ قبل یہ کہہ چکے ہیں کہ میں 3 دہائیوں سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہوں، اور جب انہیں اس بیان اپنے اس گفتگو کا سیاق و سباق سمجھ آیا تو انہوں نے پھر اس کی اپنے انداز سے تردید کرنے کی کوشش کی، لیکن اس تردید کو کسی نے ہضم نہیں کیا، وہ تردید اتنی معتبر نہیں تھی۔ بہرحال اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر اتحادی ہیں، اور یہ کوئی نظریاتی فطری اتحاد نہیں ہے، یہ نظریہ ضرورت کے تحت ایک اتحاد ہے، اس کو آپ پی ڈی ایم کا پارٹ 2 بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی ایکسٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ماضی میں 16 ماہ کی جو کارکردگی تھی پی ڈی ایم کی، وہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح وزراء کی ایک فوج ظفر موج تھی، اور کس طرح قومی وسائل سے شاہ خرچیاں کی گئیں، اور جو شاہانہ تھا ان کا پرتعیش حکمرانوں کا انداز، پھر جس طرح اربوں روپے کے اشتہارات تقسیم کیے گئے، جو کچھ کیا گیا اس سب کے سامنے ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اور لیکن اس وقت حالات بالکل مختلف تھے، اس وقت پارلیمنٹ کے اندر کوئی فعال اپوزیشن نہیں تھی، جس طرح ہمارے ہاں کارخانوں فیکٹریوں میں ایک پاکٹ یونین ہوتی ہے جو سرمایہ دار کی ایک طرح سے لے پالک ہوتی ہے، تو راجہ ریاض کا جو بطور اپوزیشن لیڈر کردار تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب اگر یہ پی ڈی ایم یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور باقی اتحادی واقعتاً پارلیمنٹ کے اندر اپنی اکثریت شو کر کے اور حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ ملتا ہے، تو اس صورت میں پی ٹی آئی اپوزیشن بینچوں پر ہوگی، اور بڑی فعال، بڑی اگریسو، بڑی منظم اور بڑی انرجیٹک اپوزیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اور میں یہ عرض کروں کہ پی ٹی آئی دن بدن سیاسی معالج حاصل کر رہی ہے اور کرے گی، کیونکہ جس طرح نتائج میں مبینہ طور پر رد و بدل ہوا، رات گئے نتائج تبدیل ہوئے۔ دوسری بات، بڑی اہم بات، یہ جو اکثریت سامنے آئے گی اس نئی سیٹ اپ میں، اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اپنی اکثریت شو کرتے ہیں تو وہ اکثریت جو ہے وہ بڑی ناتواں اور بڑی عارضی سی اکثریت ہوگی، چونکہ بظاہر ابھی الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہیں، اور چونکہ الیکشن کمیشن ایک فریق ہے اور ماضی میں بھی پی ٹی آئی نے اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف رکھا ہوا تھا، اور جو الیکشن کمیشن کی جانبداری کے حوالے سے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پوری طرح
فریق ہیں، پوری طرح یہ سہولت کار ہیں ان دو بڑی جماعتوں کے۔ بہرحال اب الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر مبینہ دھاندلی کے حوالے سے انصاف کی فراہمی یقینی نہیں بنائی جائے گی تو پھر الٹیمیٹ جو متاثرہ فریق ہے یعنی پی ٹی آئی وہ عدالتوں کا رخ کرے گی، مختلف لاہور ہائی کورٹ یا دوسرے جو ہائی کورٹ ہیں وہاں جائے گی، اور ان کے پاس جو دھاندلی کے ناقابل تردید شواہد ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو دیکھتے ہوئے یہ جو اکثریت ہوگی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی وہ برقرار رہ سکے گی۔ دوسری طرف یہ ایسا الیکشن ہے، واحد اپنی نوعیت کا الیکشن ہے کہ جن امیدواروں کو فاتح قرار دیا گیا تھا، بہت سارے ایسے کامیاب امیدواروں نے ان نتائج پر عدم اعتماد کرتے ہوئے انہیں رد کر دیا، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے حلقہ انتخاب سے جو اصل کامیاب امیدوار ہے وہ آزاد ہے، یعنی پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ، میں یہ سیٹ خیرات میں بھیک میں قبول نہیں کروں گا، اور میں اس کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، اور یہ جن کا مینڈیٹ ہے، جن کا حق ہے، ان کو دیا جائے۔ بہرحال پاکستان کی سیاست میں آنے والے دنوں میں بہت گہما گہمی اور گرما گرمی دیکھنے میں آئے گی، پنجاب کے اندر بھی اور وفاق میں بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی اگر بیٹھتی ہے اپوزیشن بینچز پر تو بڑی ایک اس کے جو سیاسی حملے اور جملے ہوں گے وہ ان کا سامنا کرنا اس اتحادی حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ ہے کہ ابھی سے جو اصل نتائج ہیں، جو عوام کا حقیقی مینڈیٹ ہے، اس کو تسلیم کیا جائے، اور جو حکومت بنانے کا صحیح معنوں میں استحقاق رکھتا ہے، حق رکھتا ہے، اس کو ہی موقع دیا جائے۔ دوسری طرف اگر میں یہ بھی کہوں کہ یہ ایک اور بلیسنگ ہے عمران خان کے لیے کہ وہ اگر اس کو حکومت نہیں بنانے کا موقع ملتا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے سیاسی طور پر، اگر وہ ابھی مزید جیل میں رہے گا اور یہ ساری مبینہ دھاندلی، دھونس اور نتائج میں رد و بدل اور سارے جتنے بھی ایشوز ہیں، سوشل میڈیا ہر چیز کو پوری طرح اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے۔ اب کوئی چیز مخفی نہیں رہتی، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل نہیں رہتی۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں، ان کا الٹیمیٹ جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ عمران خان ہے، اور اس کو حکومت سے باہر رکھنا یہ اس کی سیاست کے لیے خاص طور پہ اور زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک آکسیجن ہے، ایک اس کے لیے اس کی جو سیاست ہے اس میں اور نئی روح پھونکنے کے مترادف ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر سیاست کے جو نئے رنگ اور ڈھنگ ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ دعا یہ ہے کہ ملک پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، خیر کے وسیلے ہوں، اور اس ملک کو جو کئی دہائیوں سے بحرانوں سے گزر رہا ہے، کرائسس سے گزر رہا ہے، سیاسی، معاشی، سماجی عدم استحکام سے گزر رہا ہے، دعا ہے صمیم قلب سے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو مستحکم اور مضبوط تر کرے، اور یہ جو ہمارے سیاستدان جو اپنی انا کے اسیر ہیں، یہ ملک اور قوم کی بہتری کے فیصلے کریں۔ بہت شکریہ۔